نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یوٹیوب چینل کے ناظرین، کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے بات کریں گے جو کہ بہت ہی قیمتی اور عام ہے کہ انسان خواب میں جیسے دیکھتا ہے ویسے ہو جاتا ہے۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا یہ صحیح بات ہے؟ اور کیسے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ جن کو یہ خواب آتے ہیں وہ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ جو خواب دیکھتے ہیں وہ ویسے ہی ہو جاتی ہے۔ بہت اچھے اور سچے لوگ کے دل جو صاف ہوتے ہیں، یعنی کہ جو زبان کے بھی سچے ہوتے ہیں، دل کے بھی سچے ہوتے ہیں، ویسے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کتاب الوحی، امام البخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، محمد بن اسرائیل بخاری، انہوں نے اس بک کے اندر یہ بات باندھ دی ہے یا باندھا ہے کہ کتاب الوحی جو صحیح مسلم، بخاری کے بعد، قرآن مجید کے بعد جس کتاب کا نام ہے وہ صحیح بخاری ہے، کیونکہ اس سے پہلا باب کتاب الوحی ہے۔ اس کے اندر حدیث کیا آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے خواب میں دیکھتے تھے یا جو بھی خواب دیکھتے تھے وہ ویسے ہی حقیقت ہو جاتی تھی۔ تو وہ بڑے سچے لوگوں کو ایسے خواب آتے ہیں، تو یہ بالکل حقیقی بات ہوتی ہے۔ کون سی ایسی حقیقی بات ہے کہ جس خواب کو جیسے دیکھا جاتا ہے وہ ویسے ہی ہو جاتی ہے؟ تو بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ خواب میں بیٹا دیکھیں، تو عموماً آپ لوگوں نے کئی علماء کرام سے یہ تعبیر سنی ہوگی کہ اگر کسی نے خواب میں بیٹا دیکھا ہے تو حقیقت میں اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ تو بعض ہاں کی علماء کرام کی تعبیر یہ بھی سنی ہوگی کہ جنہوں نے خواب میں بیٹا دیکھا ہے حقیقت میں ہاں اس کے بیٹا ہی پیدا ہوا ہے۔ تو یہ عموماً کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، جو سچے ہوتے ہیں، ایماندار ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے خوابوں کو سچا کر دیتا ہے، یعنی کہ اگر انہوں نے خواب میں بیٹا دیکھا ہے تو اللہ نے اسے بیٹا ہی عطا کیا ہے۔ تو ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کے اندر کیا دیکھا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے سے رائے لی، تو انہوں نے کہا کہ ابا جی آپ کر دیں جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو انہوں نے ریئل زندگی میں بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کی کوشش کی، تو آگے اللہ تعالیٰ نے مینڈا بھیج دیا، یعنی ایک دمبا بھیج دیا۔ تو ہر بات کا مطلب یہ ہے، یعنی کہ یہ جو قصہ ہے یہ تو بہت لمبا چوڑا ہے، تو اس خواب کا معنی یہ ہے، اس بات کی وضاحت یہ ہے کہ جو بھی خواب آئے کہ وہ حقیقت بنے جائیں، تو وہ صرف ان لوگوں کے ہیں کہ جو سچے ہوتے ہیں، اور ایک وہ کہ جو صبح صادق کے وقت یہ خواب دیکھتے ہیں، اور ایک وہ کہ جو پانچوں وقت کے نمازی ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، جن سے کسی دوسرے مسلمان کو کوئی اذى نہ پہنچی ہو۔ تو بس آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق دے۔